موت کا خوف کیسے ختم ہو؟ اصل میں خوف جو ہے نا یہ اب بڑھتا جا رہا ہے. آج کوئی بھی بندہ مرنا نہیں چاہتا, چاہے اس کی عمر کتنی ہو گئی ہو, اب وہ جانے کو تیار نہیں ہے یہاں سے. جبکہ موت تو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو موت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. بچپن جاتا ہے تو بچپن کی موت ہو جاتی ہے, جوانی گزری جوانی کی موت ہو گئی. چیزیں تو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. کوئی عزیز چلا گیا تو عزیزوں کی موت ہو گئی. دیکھیں موت کو پہلے سمجھیں کہ موت ہے کیا. اگر خوف ختم کرنا ہے تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیے جسم اور روح کے رشتے کا نام کیا ہے؟ زندگی ہے. ان دونوں کے ملاپ کا نام کیا ہے؟ زندگی ہے. اور جسم اور روح کے جدا ہونے کا نام کیا ہے؟ موت ہے. روح تو جہاں سے آئی وہاں چلی گئی, جسم یہیں پہ بنا تھا یہیں رہ گیا. انسان مرتا کب ہے؟ پہلے عالم ارواح میں تھا, پھر عالم رحم میں آیا, پھر عالم دنیا میں آیا, پھر عالم برزخ میں پہنچا, پھر عالم محشر میں پہنچے گا, پھر عالم جنت میں پہنچے گا. تو انسان مرتا کب ہے؟ تو منتقل ہوتا رہتا ہے. کہتے ہیں انتقال کر گیا. کیا کہتے ہیں؟ انتقال, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو خوف کیا کہ ہم روزانہ نہیں مرتے, روز نہیں مرتے. ہر انسان روز مرتا ہے. ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت, یہی پڑھتے ہیں نا. صبح اٹھ کے کیا دعا مانگتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. موت کے بعد جس نے حیات دی اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو مرنا تو روز ہوتا ہے. یہ تو بس اس وقت تو صرف اعلان ہوتا ہے. مرتے تو ہم روز ہیں, اس وقت تو صرف ایک اعلان ہوتا ہے کہ بندہ منتقل ہو گیا. استاد فرماتے ہیں نہ انسان کچھ پاتا ہے نہ کھوتا ہے, انسان آتا ہے اور جاتا ہے. نہ کچھ لے کر آئے تھے. ایک بات یاد رکھیے, مثال کے طور پہ آپ میں سے سب رات کو سوتے ہیں. کوئی بیڈ پہ سوتا ہے, کوئی نیچے سوتا ہے. اگر بیڈ ہے 6x6 کا تو کتنے فٹ پہ ہم سوتے ہیں؟ 2 فٹ. کوئی چوڑا آدمی ہو تو 2.5 فٹ. اتنی جگہ لے گا نا. 2.5x6 کی جگہ پہ وہ سوتا ہے. اتنا ہی سوتا ہے نا وہ روزانہ. تو رات کو سویا جب وہ, تو اب نہ اس کو رشتے یاد ہیں, نہ بزنس یاد ہے, نہ کوئی چیز کچھ بھی یاد نہیں. جب صبح اٹھتا ہے تو پھر سب یاد آتا ہے. ہاں بھائی کیا ہوا کیا ہوا, اچھا جی فون بھی دیکھنا, یہ بھی دیکھنا, وہ بھی دیکھنا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جب سویا ہوا ہے تو اس کو کیا پتا. ہم جب سوتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی موت ہے. اور جب قبر میں رکھا جائے گا تو وہیں اتنی 2-2.5 فٹ جگہ تو وہاں بھی مل جاتی ہے, اور اسی طرح لٹا دیا جاتا ہے, اور وہاں بھی بندہ سوتا رہتا ہے. نیک لوگوں پہ تو وہ ٹائم اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا, اٹھو بھائی چلو, ہاں محشر پپا ہے چلو, کتنا ٹائم سوئے تھے. نیک لوگ تو کہیں گے, ان کو بتایا, وہ ان سے پوچھا جائے گا تم کتنی دیر سوئے, وہ کہیں گے یہی کوئی عصر اور مغرب, ہم نے تو ابھی پاور نیپ لیا ہے, تھوڑی دیر سوئے تھے. بھائی صدیاں بیت گئیں, زمانے بیت گئے. قرآن کریم میں ہے نا سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ. 300 سال تک, 309 سال سوتے رہے. جب اٹھے تو بھوک لگی ہوئی, بھائی کھانا لینے جاتے ہیں, پکڑے گئے. پوچھا بھائی کتنی دیر, ہم تو صبح سوئے تھے شام کو اٹھے. بولا بھائی یہ 300 سال ہو گئے سوئے ہوئے. تو اللہ نے بتایا کہ گھبراؤ نہیں, بس یہ یاد رکھیں کہ جتنے دن یہاں رہنا ہے, اگر اچھے اعمال سے دوستی رکھی آپ نے, اچھے ماحول سے دوستی رکھی, اچھے لوگوں سے سنگت رکھی, تو پھر آپ کی قبر بھی جو ہے وہ نور علی نور ہوگی, جنت کا باغ ہوگی, جنتی اوڑھنا بچھونا ہوگا, جنت کی کھڑکی کھلی بھی ہوگی, جنتی لباس پہنایا جائے گا. اس جگہ کو یہ تھوڑا سا ٹائم ہے, مختصر ٹائم. ہم نے پتہ نہیں اس کو کتنا بڑی پلاننگ کر لی کہ کبھی مرنا ہی نہیں ہے. بابا جی گزرے ایک جگہ سے, ایک شخص مکان بنا رہا تھا, بڑا زبردست مکان بن رہا تھا. بابا جی نے اس کو دیکھا تو مسکرانے لگے. وہ کہنے لگا بابا جی دیکھو کبھی ایسا دیکھا ہے, دیکھا اس کی آپ لوکیشن دیکھیں, اس کا ایلیویشن دیکھیں, کبھی ایسا گھر دیکھا ہے. بابا جی نے کہا بیٹا گھر ایسا بنانا کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو, گھر ایسا بنانا چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو. بعض لوگ اتنی لمبی پلاننگ کر لیتے ہیں, اتنا کچھ کر لیتے ہیں کہ چھوڑتے وقت صرف یہ خیال آ جائے کہ مرنا ہے تو ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یار یہ سب چھوڑنا پڑے گا. بھائی جتنا سامان کم اتنا سفر آسان. ایک آدمی غریب آدمی تھا, وہ درخت کے نیچے جو ہے نا بیٹھتا تھا, اپنا کام شام کرتا تھا. ایک دن گاؤں میں سیلاب آ گیا. کوئی اپنی منجیاں لے کے بھاگ رہا ہے, کوئی اپنے بستر لے کے بھاگ رہا ہے, کوئی اپنا کیا لے کے بھاگ رہا ہے. وہ اٹھا, اپنی گٹھڑی کو لپیٹا, اوپر درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. اب سب کو دیکھ رہا ہے, کوئی کتنا سامان کھینچ رہا ہے, کوئی بھینسیں کھینچ رہا ہے, کوئی چیزیں کھینچ رہا ہے, کوئی اتنا سامان چلا نہیں جا رہا. تو اس سے کسی نے بولا بس سیلاب آ گیا تو بھی بھاگ. اس نے کہا آج تو غریبی دی چسا ہی ہے, آج تو غریبی دی چسا ہی ہے, آج تو مزہ آیا غریبی کا. نہ کوئی سامان ہے, نہ کوئی حساب ہے, نہ کتاب ہے. بھائی جب سارے نکلے, جب آخری رہ جائے گا میں بھی بھاگ لوں گا. تو محشر کے دن بھی جس کے پاس کم ہوگا نا تو بولے گا بھائی آج تو غریبی دی چسا ہی ہے. اگر وہ راضی رہا, غریبی کون سی اچھی جس میں بندہ راضی ہو, امیری کون سی اچھی جس میں بندہ راضی ہو. وہ غریبی بھی اچھی نہیں ہے کہ جس میں بندہ راضی نہ ہو. بس جس حال میں رب رکھ کے راضی رہیں, شکر ادا کرتے جائیں, نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں